رسول اللہ۔ محمد بشیر ابن محمد مسلم اور اپنے تمام مرحومین کو، شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے سبھی کے اصالِ ثواب کے لیے ایک بلند ترین درود کی تلاوت فرما دیجیے۔ اجازت ہے سرکار شروع؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ النِّعَمِ ابْتِدَاءً وَالسُّبُوغِ الْآلَاءِ الْأَزْدَاءَ وَالتَّمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا وَجَمَّعَ عَنِ الْإِحْسَاءِ عَدَدُهَا وَنَاءَ عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا وَنَدَبَهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا بِالشُّكْرِ لِاتِّصَالِهَا وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِإِجْزَالِهَا وَثَنَّى بِالنَّدْبِ إِلَى أَمْثَالِهَا ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين منتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایام عزائے مخدومہ عالمیان، عزائے فاطمیہ، یعنی کہ ہم اس بی بی کی بارگاہ میں داخل حسنات ہیں کہ جس کے وجہ کبریائی پر، دامن کبریائی پر، وجہ کبریائی شکر کا سجدہ کرے۔ ہم اس بی بی کی بارگاہ میں داخل حسنات ہو رہے ہیں کہ جس کی آغوش مقدس کے حسن کو حسن کہتے ہیں، جس کا لقب بطول بھی ہے، مبارکہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، خاتون جناح بھی ہے۔ بے شک۔ اور جب زبان وحی نے اس بی بی کا تعارف کروایا تو یہ کہہ کے کروایا وَأَمَّا ابنتی فاطمۃ۔ پیغمبر تعارف کروا رہے ہیں اپنی بیٹی کا، اور کیا شان ہے تعارف کی، ذرا سا حدیث کے جملوں پہ غور رکھیے گا۔ اور یہ تعارف جو پیغمبر اکرم نے کروایا ہے، یہ تعارف کسی بند کمرے میں نہیں بلکہ بھری مسجد میں کروایا۔ ذرا سا اس کو تھوڑا سا اسی جملے کو
پیغمبر کے اگر ہم میگنیفائی کر لیں اور عالم اسلام اگر پیغمبر اکرم کی اس حدیث پر تدبر کر لیتا تو پھر یہ جھگڑا ختم ہو جاتا کہ کتنی ہیں. ذرا سا تھوڑا سا یہ جھگڑا ختم ہو جاتا نقوی صاحب، پھر یہ فساد نہ رہتا عالم اسلام کے درمیان کہ بیٹیاں کتنی ہیں. اچھا، ہمارا مکتب جو ہے وہ کسی جھگڑے کا قائل ہے ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں علم آ جاتا ہے، جہاں علم اپنا گھر کر لیتا ہے وہاں سے فساد ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہر فساد کی بنیاد جہل ہے، علم نہیں ہے. اور جب مزاج بشریت میں آگے آ جائیے آگے، جب مزاج بشریت میں، جملوں پہ غور کریے گا سر، اور میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا میرے ساتھ سفر کریں، یہاں نہ بیٹھے رہیے گا، میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا ہے فکری طور پر، کہ جب مزاج بشریت میں کیفیت علم اپنا گھر کر لیتی ہے تو پھر بشریت کا مزاج فساد سے نکل کر امن کا متلاشی ہو جاتا ہے. اور جب بشریت اور فکر انسانی امن کی متلاشی ہو جائے تو پھر معاشرہ پرسکون ہو جاتا ہے. یہ جو معاشرے میں سکون نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ جہل پسند ہو گیا ہے، علم کو چھوڑ کے بیٹھا ہے. غور فرمائیے گا، میں نے کیا کہا کہ دیکھیے اس بیٹی کا تعارف پیغمبر اکرم کس طریقے، اور وہ نبی تعارف کروا رہا ہے. توجہ توجہ توجہ، وہ نبی مکرم تعارف کروا رہے ہیں کہ جس کے لیے پروردگار عالم قرآن میں قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو بولتا ہے یہ نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتا ہے. ذرا سا میرے ساتھ، ذرا سا دیکھیے، یہ وہی بولتا ہے. اللہ نے قسم کھا کے کہا، اور کس سے کہا؟ کس سے کہا یہ قسم کھا کے کہ یہ جو بولتا ہے وہی بولتا ہے جو وہی بولتا ہے. یہ اللہ نے نبی کی بزم میں بیٹھنے والوں سے کہا، اور کیا کہا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ. یہ جو لفظ صاحب ہے یہ بتا رہا ہے کہ صاحب کے لیے گفتگو صحابہ سے ہو رہی ہے. ذرا سا میرے ساتھ دیکھیے، قرآن ہے، قرآن طیب بھائی. دیکھیے وہ اللہ قرآن میں گفتگو کس طریقے سے کر رہا ہے. نبی کے الفاظ پر سند عصمت قائم کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ جو نبی ہے صاحبکم، یہ جو اس میں صاحب لفظ ہے اور اس کے آگے جو کاف اور میم ہے یہ ضمیر ہے. یعنی ضمیر کہتے ہیں کسی کی طرف اشارہ، اور یہ کم کی ضمیر جو ہے یہ متکلم جمع کی ضمیر ہے، حاضر کی ضمیر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بزم پیغمبر میں جو لوگ بیٹھے تھے اللہ ان سے قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ سنو اے صاحبو، یہ جو تمہارا صاحب ہے یہ کبھی بھٹکتا نہیں ہے. ماں زلہ کا لفظ آیا ہے، ماں زلہ کا لفظ آیا ہے، اور زلہ کے معنی ہے گمراہ ہونا، بھٹکنا. دیکھیے کیا ضرورت تھی اللہ کو یہ بات کرنے کی؟ توجہ اس جملے پہ توجہ. کیا ضرورت تھی اللہ کو یہ بات کرنے کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے درمیان کہ یہ جو تمہارا صاحب ہے صحابیوں، یہ جو تمہارا صاحب ہے یہ کبھی بھٹکتا نہیں ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ہوا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہوا کہتے ہیں یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا، یہ جو میں بول رہا ہوں، اور آپ جتنے حضرات بھی ابھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، ہم سب ہوا سے بولتے ہیں. ہوا مانا خواہش کے، آرزو کے، طلب کے، تمنا کے، چاہت کے، ارادے کے. یعنی جب تک میرا ارادہ نہ ہو
یعنی میں اپنے سننے والوں سے کتنا کہوں، بولیے گا میرے ساتھ، آپ بولیں گے نہیں جب تک آپ کا ارادہ نہ ہو۔ اللہ نے کہا ساری آدمیت اپنی خواہش ہوا سے بات کرتی ہے، مصطفیٰ میری مرضی سے بولتا ہے۔ غور فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ عصمت مصطفیٰ، جب عصمت مصطفیٰ کے دروازے پر پہنچ کر ہم سجدہ کریں گے تب ہمیں پتا چلے گا وہ بی بی کتنی عزت مآب اور عصمت مآب ہے، جس کا تعارف مصطفیٰ کی زبان عصمت کروا رہی ہے۔ اللہ نے کہا ما ضل صاحبکم، یہ جو تمہارا صاحب ہے یہ ہوا سے نہیں بولتا، اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ اگر یہ تمہیں کہہ رہا اٹھو نکلو یہاں سے، یہ تھوڑی کہہ رہا ہے میں اٹھا رہا ہوں۔ غور فرمائیں شبیر بھائی، دیکھیے آیت پڑھ رہا ہوں، میں آیت پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں ہے، میں آیت کا ترجمہ۔ آواز آ رہی ہے سرکار آپ تک؟ آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کی بھی تھوڑی تھوڑی آتی رہے۔ ما ضل، دیکھیے ہمارا بچہ، اگر ہمارے بچے کا کسی سے جھگڑا ہو جائے اور محلے میں کسی سے لڑ پڑے اور لوگ آ جائیں دروازے پہ، بھئی دیکھیے آپ کا بچہ بدتمیزی کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ جھوٹا ہے۔ اللہ کہہ رہا ما ضل صاحبکم، صحابہ سے کہہ رہا یہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے معاشرہ گمراہوں کا تھا۔ وہ بتا رہا ہے تم ہوتے ہو گمراہ، تم اپنے خواہش سے بات کرتے ہو، مگر قسم ہے والنجم اذا ہوا، مجھے اترنے والے ستارے کی قسم، نہ یہ خواہش سے بولتا ہے نہ کبھی یہ بھٹکتا ہے۔ وما ینطق عن الہوی، اس کا جو نطق ہے، دیکھیں یہ نہیں کہا، اس پہ بھی تھوڑی سی توجہ کر لیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے اس لیے دو چار لفظوں کا میں ترجمہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا وما یقول عن الہوی، کہ اس کا قول اگر کہہ دیتا تو مطلب یہ ہوتا کہ کبھی کبھی اس کا قول ہمارا ہوتا ہے۔ اس نے کہا وما ینطق، اب جائیے علماء سے پوچھئے، عرفاء سے پوچھئے، لغات جا کے دیکھیے قول میں اور نطق میں فرق کیا ہے۔ قول کہتے ہیں کسی بھی ایک جملے کو، اور نطق کہتے ہیں حلق سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو، ہر قسم کی آواز کو نطق کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا اس کا قول نہیں، اس کا نطق ہی میرا نطق ہے۔ اس کا نطق ہی میرا نطق ہے۔ تو جو یہ کہے گا وہ یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں۔ اب اس مصطفیٰ نے اس بی بی کا تعارف کیا کروایا، بس اگر یہ پہنچا سکا تو یہی کافی ہوگا۔ منبر پہ بیٹھ کر بھرے مجمع میں صحابہ کرام میٹھے میٹھے پیارے پیارے صحابیوں کے درمیان، اس نے ان صحابہ کے درمیان جملہ کیا کہا، وَأَمَّا ابْنَتِي فَاطِمَةُ، نبی بتا رہے ہیں، اپنے صحابہ سے تعارف کروا رہے ہیں۔ بہت توجہ، میں نے کہا کہ اگر ان حدیث، اچھا یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ قول پیغمبر ہے، قول معصوم ہے، یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث ایسا نہیں کہ صرف ہمارے یہاں کی کتابوں میں محفوظ ہے، ہمارے یہاں کی تمام کتابوں میں، جہاں جہاں سیرت سیدہ پر، اور یہ بھی یاد رکھیں کائنات عالم میں کسی بی بی پر، کسی خاتون پر، کسی عورت پر اتنا نہیں لکھا گیا جتنا حضرت زہرا پہ لکھا گیا۔ اپنوں نے بھی لکھا، غیروں نے بھی لکھا، جنہوں نے مانا انہوں نے بھی لکھا، اور جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے بھی لکھا اس بی بی پر۔ تو اس روایت کو اور اس حدیث کو ہمارے یہاں تو سب نے لکھا۔ حضرت آیت اللہ کاظم قزوینی، اتنا بڑا نام ہے ان کا، ایک عالم ربانی ہے، انہوں نے کتاب لکھی من المہد الی اللحد،
یعنی مہد سے لے کر لحد تک جناب زہرا 12 اماموں پر اور جناب زہرا پر 14 معصومین پر من المہد الی اللحد کے عنوان سے 14 کتابیں لکھی. حضرت زہرا پہ جو کتاب لکھی اس کتاب کے 40ویں یا 40 اور 45 کے درمیان کسی بھی صفحے پر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. علامہ مجلسی نے 32ویں اور 42ویں جلد جو حضرت زہرا پہ لکھی اس میں یہ روایت موجود ہے. اب میں 2 حوالے عالم اہل سنت کے پرانے حوالے بھی دے سکتا ہوں. ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے اور سب سے پہلے سن 280 ہجری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, آپ بھی محفوظ کریں. سب سے پہلی کتاب جو جناب زہرا صلوات اللہ علیہا پہ لکھی گئی 280 ہجری میں بلاغت النساء کے عنوان سے ابن تیفور, جن کا نام تھا احمد ابو الفضل ابن احمد ابو طاہر المعروف ابن تیفور, انہوں نے جو کتاب لکھی اس میں بھی یہ حدیث محفوظ ہے. اور اس کے بعد علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی اور اس طریقے سے لکھا کہ پیغمبر نے تنہائی میں بیٹھ کر نہیں, اپنے صحابہ کی موجودگی میں, سب کی موجودگی میں پیغمبر نے کہا, کیا کہا, وَإِمَّا ابنتی. دیکھیے آپ اس حدیث کی گہرائی کو سمجھیے. جب میں ترجمہ پیش کروں گا, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, سب کو معلوم ہے ترجمہ, لیکن جس ٹیکنیکلی پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس پر جتنے حضرات جو اب تک نہیں بولے وہ میرے ساتھ بولیں گے. ابھی بالکل لیٹسٹ عالم اہل سنت عبد الحمید قادری, انہوں نے ایک کتاب لکھی فاطمہ بضعۃ منی, پیغمبر کی حدیث ہے, کتاب کا عنوان رکھا فاطمہ بضعۃ منی, اور اس کتاب کے اندر یہ حدیث انہوں نے لکھی کہ پیغمبر نے اپنے میرے ساتھ رہیے گا, اتنی حیرانگی سے مجھے نہ دیکھیے گا, تھوڑا سا بولتے رہیے گا. پیغمبر نے لکھا, انہوں نے لکھا فاطمہ بضعۃ منی میں کہ پیغمبر نے اپنے صحابہ کے درمیان یہ سب کی موجودگی میں کہا وَأَمَّا ابنتی فاطمہ, تو میری بیٹی فاطمہ. ابھی آپ کو مزہ نہیں آئے گا, میں ابھی حدیث دہرا رہا ہوں, آپ کو مزہ نہیں آئے گا جب میں ٹیکنیکلی طرف آپ کو. پھر اس کے بعد ابھی اسی دور کے آج سے تقریباً کوئی 20 برس پہلے منہاج القرآن کے سرپرست اعلیٰ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک کتاب لکھی حضرت زہرا کے اوپر, الدرۃ بیضاء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس کتاب میں 150 حدیثیں جناب زہرا کی ذات مقدس پر اور عصمت مآب بی بی کے فضائل پر جمع کی ہے جو پیغمبر نے بیان کی ہیں, اور وہ ساری روایات ان کے جتنے راویان ہیں, چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں, سب ادھر کی ہیں, ادھر کا کوئی نہیں ہے. وہ سارے کے سارے راویان اور راویات جتنی بھی ہیں وہ سب ادھر کی ہیں, ادھر کا کوئی نہیں. یہی تو حق ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ, میں کیا کہہ رہا ہوں, یہی تو حق ہے. ایک سلوات پڑھیں گے محمد اور آل محمد. دیکھیے میں نے آپ کو حوالے بتا دیے, علامہ مجلسی کا حوالہ اتنا بڑا معتبر, میں نے آپ کو بتا دیا کاظم قزوینی کا حوالہ اتنا معتبر, اور اس کے بعد میں نے آپ کو علماء اہل سنت کے لیٹسٹ حوالے جو ابھی اس وقت موجود ہیں, ابھی نیٹ پر جن کتابوں کے میں نے نام لیے, ابھی گوگل کو آن کریں اور گوگل کو آن کرنے کے بعد صرف یہ حدیث لکھ دیں آپ وَأَمَّا ابنتی فاطمہ, تو سارے حوالے میں کتابوں کے راویان کے وہ سب آپ کے سامنے آ جائیں گے. کسی لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, پوری لائبریریاں سب کے ہاتھ میں ہے اس وقت. سبحان اللہ. کمال یہ ہے کہ اس طرف متوجہ ہو جائیں آپ. یہ ہمیں متوجہ, یہ ہمیں کہاں رکھ رہا ہے, آہا واہ واہ. ساری رات بستر, اماں ابا کو پتہ ہی نہیں, وہ بیچارے اپنے کمرے میں تھکے ہارے سارے دن کے, بچے لگے ہوئے, آہا 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 بس. اور جیسے ابا کے قدموں کی آواز آئی جلدی سے پڑھ رہے ہیں. یہ تو ہمارے اوپر ہے نا کہ بھائی ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال گفتگو دوسری طرف چلی جائے گی, جو کہنا تھا وہ کہہ بھی دیا میں نے.
سب کچھ اس میں موجود ہے، ابھی آ جائے گا نیٹ کے اوپر۔ ان دونوں کتابوں نے یہ جملہ لکھا، کیا؟ پیغمبر نے بھرے مجمع میں کہا وَأَمَّا ابنتی، میری بیٹی۔ دیکھیے عربی میں اور اردو زبان میں، توجہ میری طرف دیکھیے گا، یہ اٹھ کے جائے گا پھر آ جائے گا، پھر اٹھ کے جائے گا پھر آ جائے گا، اس کا کیا ہے؟ بچہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علی۔ بشارت بھائی آپ آگے آ جائیں اس کی جگہ پہ، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے اردو زبان میں اور عربی زبان میں فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں اردو میں واحد اور واحد کے فوراً بعد جمع، یہی ہے نا؟ انگلش میں بھی ایسے ہی، انگریزی میں سنگیولر پلیولر، ایسے ہندی زبان میں ہے۔ یہ عربی واحد زبان ہے جس میں واحد کے بعد جمع نہیں ہوتا، تثنیہ ہوتا ہے، یعنی واحد کے بعد تثنیہ یعنی دو۔ تو پیغمبر بھرے اچھا جس مجمع میں پیغمبر کہہ رہے تھے وہ مجمع ہندوستان سے نہیں گیا تھا، ذرا سا تھوڑا سا میگنیفائی کریں گے۔ میں لطف سماعت کے لیے ایسے جملے کہہ دیتا ہوں، ضرورت نہیں ہے ان سب جملوں کو، مگر چونکہ آپ کو آمادہ بھی تو کرنا ہے تاکہ گفتگو میں کچھ لطف بھی قائم رہے۔ دیکھیے وہ سارا مجمع جو تھا وہ امریکہ اور انگلینڈ سے اور یورپ سے نہیں گیا تھا، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ واحد کیا ہے تثنیہ کیا ہے۔ وہ سارے کے سارے مکہ مدینے کے رہنے والے سارے کے سارے عربی تھے، اور سب عربی دان تھے، سب عربی جانتے تھے۔ اور کمال یہ ہے کہ جو حدیث پڑھ رہا تھا وہ ہے کہ جس کے قلب پر اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے، اور اللہ اس قرآن کے لیے کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا ہے۔ تو وہ عربی نہ جانتے ہوں گے؟ تو دیکھیے عربی میں ہے تثنیہ، عربی میں ہے واحد تثنیہ جمع۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی بھی صیغے کا اگر واحد کا صیغہ ہے اس کا تثنیہ بنانا ہو تو قانون کیا ہے؟ رفعی حالت میں بتا رہا ہوں، نصبی حالت میں نہیں۔ یہاں چونکہ گفتگو ہے رفعی حالت کا جملہ ہے، رفعی حالت میں اگر واحد کا صیغہ ہو تو تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ الف اور نون کا اضافہ کر دیں تو وہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ جیسے یہاں ہے بنت، بنت مانے ایک بیٹی، اب آپ اس کے آگے الف اور نون لگا دیجئے تو کیا بن جائے گا؟ بنتان، بنتے نہیں یار، یہ کس نے کہا بنتے؟ الف اور نون یار اپنا جتوئی صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی، کوئی بات نہیں، ہم اس سے زیادہ بنڈ ہم کرتے بیٹھ کے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے مل کر یہ اس کو سنیے گا، میں بڑے کام کی بات کر رہا ہوں، اور دیکھیے جھگڑا ختم کر رہا ہوں کتنی ہے۔ علماء اہل سنت نے یہ حدیث لکھی، میں نے کہا اگر ایک بیٹی ہو تو کہیں گے بنت، اور اگر دو ہو تو اب آپ الف کا اضافہ کر دیں تو بن جائے گا بنتان، اور اگر دو سے زیادہ ہو، چاہے تین ہو، چار ہو، یا جتنی چاہے لگا دو، تو اس کا طریقہ یہ ہے سالم جمع کی بات۔ جمع بھی دو قسم کے ہوتے ہیں عربی میں، ہمارے ہاں ایک ہی قسم ہوتی ہے، عربی میں دو قسم کے جمع ہوتے ہیں، ایک سالم جمع، ایک مکسر جمع۔ سالم جمع جس میں واحد کا وجود باقی رہے۔ دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں واحد کا لفظی وجود باقی رہے، مکسر میں بھی وہ ذاتی وجود تو اس میں بھی باقی رہتا ہے، لیکن لفظی وجود جس میں باقی رہے اسے کہتے ہیں سالم جمع۔ تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ جمع میں تثنیہ میں الف نون، جمع میں دیکھو بچوں کو بھی پتہ چل جائے گی آج یہ بات، کیا کہہ رہے ہیں؟ جمع کا اصول یہ ہے کہ واحد میں الف اور نون کی جگہ تے لگا دیں، بڑی والی تے، تائے تنوینہ نہیں، تائے مدورہ بھی کہتے ہیں اسے، تائے تنوینہ بھی کہتے ہیں، لیکن بڑی والی تا لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ بنات، یہ جمع بن جائے گا، لیکن صرف مؤنث کا، مذکر کا جمع نہیں بنے گا۔ بنت ایک، بنت ایک، بنتان دو، بنات تین، یا تین سے دو، دو سے تین، یا تین یعنی دو سے زیادہ جتنی بھی ہو۔ اب آپ حدیث سنیے، پیغمبر نے کہا وَأَمَّا ابنتی، ابنتان نہیں کہا، نہ پیغمبر نے ابن
ابنتان کہا، نہ پیغمبر نے بنات کہا۔ اگر پیغمبر کی ایک سے زیادہ بیٹی ہوتی تو پیغمبر، اگر دو ہوتی تو پیغمبر صیغہ رکھتے وَأَمَّا بَنَا بِنْتَانِ، اور اگر دو سے زیادہ ہوتی تو پیغمبر کہتے وَأَمَّا بَنَاتٌ۔ نہ پیغمبر نے بنتان کہا نہ بنات کہا، پیغمبر نے کہا وَأَمَّا ابنتی، میری بس ایک بیٹی ہے اور وہ فاطمہ ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا اب ایک مزے کی بات سن لیجئے۔ اب ایک مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے وہ مجمع جو تھا، آپ سیرت پیغمبر اٹھا کے دیکھیے۔ ہمارے ایک عالم اہل سنت گزرے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے سیرت رسول پہ بڑی مستند ترین کتاب لکھی ہے، طیب بھائی، نور بخش توکلی، ابھی لکھ لیں گوگل کے اوپر ان کا نام، فوراً سے ان کی کتاب آ جائے گی سیرت رسول پہ، اتنی موٹی کتاب ہے سیرت رسول پر انہوں نے لکھی، اور انہوں نے یہ لکھا کہ بزم پیغمبر میں کئی مواقع ایسے آئے کہ جب پیغمبر منبر پہ کوئی خطبہ دیتے تھے اور کسی کے حوالے سے کوئی بات ہوتی تھی اور اس میں نام نہیں ہوتا تھا، تو کوئی بھی راوی اور صحابی بیچ میں کھڑا ہو کے نبی سے سوال کرتا تھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے، مثال کے طور پہ جیسے پیغمبر نے پڑھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، تم پر واجب ہے کہ صراط مستقیم کا اتباع کرو، تو راوی کھڑا ہوا، یہ صراط مستقیم کیا کون ہے جس کے پیچھے چلیں؟ یعنی اس طرح کے بہت سارے واقعات سیرت پیغمبر میں ملتے ہیں کہ جب پیغمبر کوئی ایسی بات کرتے تھے تو کوئی بھی راوی کھڑا ہو کے اس کی شرح پوچھتا تھا، اور پیغمبر کی بزم میں کوئی منع نہیں تھا، چونکہ ظاہر ہے کہ پیغمبر معلم اخلاق اور معلم انسانیت بن کے آیا، تو اگر کوئی تشنہ ہوتا تھا تو پیغمبر کا فریضہ یہ ہے کہ اس کی تشنگی کو ختم کیا جائے، تو اگر کوئی سوال کرتا تھا تو پیغمبر اس کا جواب دیتے تھے۔ اب ہم تھوڑی ہیں اگر کوئی سوال کرتے تو ہم بغلے جھانکنے لگے، مگر ہمارے یہاں یہ معاملہ دیکھیں، اتنے سارے لوگ بیٹھے، اللہ جانے کس کے ذہن میں کتنے سوالات ہوں، ضروری تو نہیں کہ میں سب کے سوالات کے جوابات دے سکوں، لیکن ہمارے 14 معصومین کے یہاں معاملہ یہ نہیں ہے، 14 معصوم کے یہاں تو معاملہ یہ کہ ذہن میں سوال اور یہاں سے جواب آ گیا۔ وہ میشر بھائی کا شعر بھی ہے شاید اس میں کہ میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے۔ صلوات پڑھ دیجئے مل کر محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ، غور فرما رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا وَإِمَّا ابنتی فاطمہ، تو ماحول یہ تھا کہ کوئی بھی اٹھ کر سوال کر دیا کرتا تھا۔ تاریخ نے لکھا، ان سارے راویان نے اور سارے لکھنے والوں نے لکھا کہ جیسے ہی پیغمبر نے یہ جملہ کہا وَأَمَّا ابنتی فاطمہ، میری بیٹی، ابنتی یعنی ایک، واحد کا صیغہ ہے نا، میری بیٹی ایک ہے اور وہ فاطمہ ہے، تو جہاں اور مواقع پہ صحابہ اٹھ کے کہتے رہے یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ آیت کس کے لیے ہے، یا رسول اللہ یہ بتائیے اس آیت میں فلاں کون ہے، یا رسول اللہ یہ بتائیے اس آیہ مبارکہ کا مطلب کیا ہے، تو کوئی یہاں اٹھ کر کہہ دیتا یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں تو 4 ہیں، آپ ایک بیٹی کا نام لے رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کوئی نہیں اٹھا، کسی نے نہیں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کسی کا نہ اٹھنا یہ بتا رہا ہے کہ بیٹی ایک ہی تھی، اگر ایک سے زیادہ ہوتی تو کوئی اٹھ کے بتا دیتا۔ تو اب ان صحابہ کے چاہنے والوں سے کہو کہ ارے صحابی تو اٹھا نہیں، تم کیوں اٹھ رہے ہو؟ ہمیں دیکھیے اس بات پر اعتراض نہیں ہے اور نہ ہم لڑتے، ہم تو کہتے ہیں علم آ چکا ہے تو علم کے ذریعے سے بات کی جائے، جھگڑا نہ کیا جائے۔ علم جو ہے وہ امن سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، لطف سکھاتا ہے، قرار سکھاتا ہے، استحکام سکھاتا ہے، طبیعت کے اندر جو ہے وہ علم جو ہے آتشی رکھتا ہے، محبت سکھاتا ہے، جھگڑا نہیں سکھاتا۔ جب علم آ گیا تو جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب مان لیں گے۔
آپ 4 کہہ رہے ہیں، ہم 400 مان لیں گے، لیکن شرط ہے ہماری، اور وہ شرط یہ ہے کہ قول نبی میں دکھاؤ، قول نبی میں دکھاؤ، حدیث رسول میں دکھاؤ، قرآن کی آیتوں میں دکھاؤ، روایت مصطفیٰ میں دکھاؤ، چادر میں دکھاؤ، انما میں دکھاؤ، مباہلے میں دکھاؤ۔ جب پیغمبر نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، وَأَمَّا ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ۔ حدیث آگے بڑھی، یہاں رکی نہیں، سب نے لکھی، کہنے لگے میری بیٹی فاطمہ، فَإِنَّهَا، پس یاد رکھو، یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ بی بی کی طرف پلٹی ہے، مؤنث واحدہ کی ضمیر ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا خوب ہے بھائی، واہ واہ واہ، کیا پڑھا ہے۔ مؤنث واحدہ کی ضمیر ہے، اس کا مطلب پیغمبر بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ بیٹی ایک ہے۔ فَإِنَّهَا، پس وہ جو ہے ایک، کیا خوب ہے، واہ 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 واہ۔ پس وہ جو ہے ایک، یہ ہا جو ہے یہ ایک کی ترجمانی کر رہی ہے، اکیلی اس کو محفوظ کریں، ان جملوں کو آپ محفوظ کریں۔ فَإِنَّهَا، وہ جو ہے ایک، وہ کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین۔ جی عطا ہو، عطا ہو۔ ایک جگہ گفتگو چل رہی ہے نا، جی 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 اس لیے دربار میں حق مانگنے آئی بطول، اس لیے دربار میں حق مانگنے آئی بطول، تاکہ دنیا دیکھ لے بنت پیغمبر ایک ہے۔ سلامت رہیں آپ۔ فَإِنَّهَا کی ترجمانی سرکار نے کر دی کہ وہ جو ایک ہے وہ کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین۔ اب راوی کھڑا ہوا، اب کھڑا ہوا راوی، کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بیٹی سیدۃ النساء ہے، کہاں میری بیٹی عالمین کی عورتوں پہ سیدہ ہے۔ کیا کہنے والا؟ سبحان اللہ۔ کہا لیکن قرآن تو کسی اور کو سیدہ کہہ رہا ہے۔ توجہ توجہ، قرآن تو کسی اور کو سیدہ کہہ، رسول سب جانتے ہیں اس لیے کہ رسول ہے، سب جانتے ہیں رسول اس لیے کہ رسول ہے، نبی ہے اللہ کا، یہ غیب کو جانتا ہے کہ یہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہا یا رسول اللہ ہم بھولے تو نہیں ابھی اسی جگہ، ہاں ارے آپ نے جملے کی قدر کر لی، ہم بھولے تو نہیں، صحابی ہے کہہ رہا ہم بھولے تو نہیں، صحابی بھولتا نہیں ہے، صاحب کیسے بھول سکتا ہے؟ صحابی ہے کہہ رہا ہم بھولے نہیں، اسی جگہ پر، اسی منبر پر، اسی مسجد میں۔ کیا کہتے ہوا؟ آپ نے قرآن کی آیت سنائی تھی ہمیں، اور آپ نے بتایا تھا کہ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، حبیب یاد ہے تمہیں؟ اللہ کہہ رہا مصطفیٰ، اسے حق ہے مصطفیٰ کو کہنے کا، اسے حق ہے مصطفیٰ یاد۔ اچھا دیکھیے، میں اگر آپ سے یہ کہوں، اگر آپ اس مجلس میں نہ ہوں، یا پچھلے سال جو ہم نے یہاں مجلس پڑھی تھی آپ تھے ہی نہیں اس مجلس میں، آپ کو نہیں دیکھا، میں آپ سے کہوں یاد ہے پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اب مجھے کیا پتا، میں تو تھا ہی نہیں۔ طیب بھائی سے کہہ سکتا ہوں، طیب ممتاز بھائی تھے ہمارے پیارے زوار، خدا ان کی زیارات کو قبول کرے، ممتاز بھائی سے کہہ سکتا ہوں ممتاز بھائی یاد ہے آپ کو؟ تو ممتاز بھائی کہیں گے ہاں ہاں مجھے یاد۔ ان کو کہوں گا یاد ہے، آپ تھے نہیں تو آپ سے کہوں گا آئے میں آپ کو بتاؤں میں نے پچھلی دفعہ کیا پڑھا تھا۔ یاد اس کو دلائی جاتی ہے جو موقع پہ موجود ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، حبیب تمہیں یاد ہے نا جب ایک فرشتہ مریم سے کہہ رہا تھا، لطف لیں اس کا حبیب، تمہیں اس کا مطلب یہ کہ مصطفیٰ اس وقت وہاں تھے، مصطفیٰ اس وقت وہاں تھے کہ جب فرشتہ مریم سے کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ یا مریم۔ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ قصص الانبیاء اٹھائیے اور حضرت مریم کا واقعہ پڑھیے، جس جگہ فرشتے نے آ کے مریم سے یہ جملہ کہا
وہ مقام ایسا ہے کہ وہاں باپ کو بھی اجازت نہیں ہوتی جانے کی. دیکھیں میں نے ممبر کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جملہ کہا ہے. ایسی جگہ پر مریم بیٹھی ہوئی ہیں. اب آپ پڑھیے گا کہ کہاں بیٹھی تھی, تھوڑا سا فرق کریے گا. اس منزل پر, اور اللہ کہہ رہا ہے حبیب تمہیں یاد ہے نا کہ جب ایک فرشتہ کہہ رہا تھا, یار جو مریم کی تنہائی میں فرشتے کی بات سن لے وہ اپنے صحابی کے دل میں نہیں دیکھے گا کہ مومن ہے یا منافق. اتنی ہی بلند صلوات پڑھ دے محمد. معصوم بھائی وہ اللہ, یار وہ نبی جو مریم کی تنہائیوں میں جا کے جہاں باپ کو اجازت نہ ہو اس منزل پر فرشتہ کہہ رہا اور اللہ کہہ رہا تمہیں یاد ہے, تو جو مریم اور فرشتے کے درمیان ہونے والی گفتگو دیکھ بھی رہا ہو, سن بھی رہا ہو, وہ اپنے برابر میں بیٹھنے والوں کے دل میں نہیں دیکھے گا مومن ہے یا منافق ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ. اچھا یار یہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے جب کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو یہ آگے والے دو چار واہ واہ واہ, پیچھے والے ایک دوسرے کو دیکھ کیا ہو گیا بھائی, کیا ہو گیا یہ. ابے بھائی کچھ نہیں ہوا یار, آپ کو بھی حق ہے, آپ بھی تو. آپ کیوں ڈر رہے, کوئی خدا نہ کو بم بلاسٹ ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے بھائی, ایک دم خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں ایک دوسرے کو, یہ کیا ہو رہا ہے. بس سب بولو, سب داد دیا کرو. دیکھو یہ فرشتے اس وقت تیزی سے لکھ رہا ہے بیٹھا ہوا, اور لکھ کے ڈسٹ بن میں نہیں ڈالے گا, لے جائے گا فاطمہ کے بیٹے کو دکھائے گا. دیکھو یہ تمہیں پکارنا گونگا بن کے بیٹھا تھا تمہاری دادی کے ذکر میں, وہ دکھا دے گا ان کو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ مولا کی نظر. آ جائیں حسن بھائی آ گئے. اب آئیے کیا کہتے ہیں اسے, فروغ حضاداری. صلوات پڑھ دے محمد. بس صرف اس حدیث کا ترجمہ, صرف ترجمہ اس حدیث کا. پیغمبر نے کہا وَإِمَّا ابْنَتِي فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. میں نے کہا کہ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو یہیں تھے, یہیں بیٹھے تھے, اور آپ کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ ایک فرشتہ آیا تھا مریم کے پاس, اس نے مریم کو کہا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. دو سیدائیں ہو گئی, دو ہو گئی نا. ایک قول رسول میں سیدہ, دیکھیں میں کہاں لے کے آگے آپ کو, ایک کی سیادت پر مصطفیٰ سند قائم کر رہے ہیں اور ایک کی سیادت پر کلام الہی سند قائم کر رہا ہے. دونوں سیدائیں ہیں, فاطمہ بھی سیدہ ہے, مریم بھی سیدہ ہے. فاطمہ کی سیادت پر مصطفیٰ نے سند قائم کی ہے, مریم کی سیادت پر قرآن نے سند قائم کی ہے. قرآن مریم کو سیدہ کہہ رہا ہے, قرآن مریم کو معصومہ کہہ رہا ہے, فاطمہ کو مصطفیٰ معصومہ کہہ رہے ہیں, فاطمہ کو سیدہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. راوی کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ ہم تو دونوں کو سیدہ مانتے ہیں, چونکہ ایک کو اللہ نے سیدہ کہا, ایک کو آپ نے سیدہ کہا, لیکن اللہ تو آئے گا نہیں. آپ ہی بتا دیجئے ان دونوں کی سیادت میں فرق کیا ہے. محنت کر رہا ہوں بڑی. دونوں سیدائیں ہیں, فاطمہ بھی سیدہ ہیں, مریم بھی سیدہ ہیں, اور دونوں کی سیادت پر ہمیں یقین ہے, چونکہ ایک کو آپ نے سیدہ کہا, ایک کو اللہ نے سیدہ کہا ہے, ہیں دونوں سیدائیں, اور دونوں قول الہی سے, اگرچہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا قول بھی تو قول الہی ہے. اب جو فرق مصطفیٰ نے بتایا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, ایک فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم بھی تو مصطفیٰ کے در کے فقیر ہیں. مصطفیٰ کا در تو جانتے ہیں نا, ہم علی کے فقیر ہیں. ایک فرق میں بتا دوں حضور آپ کو, فاطمہ بھی سیدہ ہیں,
مریم بھی سیدہ ہیں. میں آپ کو فرق ایسا بتاؤں گا کہ جو اب تک نہیں بولا وہ میرے ساتھ بولے گا. دیکھیے مریم کی سیادت کا اعلان, مریم کی سند عصمت کا اعلان ایک فرشتے نے کیا ہے. اگرچہ فرشتہ جبرائیل ہے مگر فرشتہ ہے, چونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ, ارے مریم کی سیادت کا اعلان فرشتے نے کیا, سیدہ کی سیادت کا اعلان مصطفیٰ نے کیا ہے. مریم کی سیادت کا اور عصمت کا اعلان ایک فرشتہ کر رہا ہے, اور جناب سیدہ کی عصمت و سیادت کا اعلان خود مصطفیٰ کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کون افضل ہے کون مفضول ہے, جتنے مصطفیٰ افضل ہیں جبرائیل سے. بتاؤں کتنے افضل ہیں. ایک دن ایسا آیا دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے, مصطفیٰ اور جبرائیل دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے. ارے جو پہنچ گئے وہ تو بولے میرے ساتھ. بتائیے بھائی, دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے. ابھی ساتھ تھا, کچھ دیر کے بعد مصطفیٰ کو احساس ہوا کہ وہ جو ساتھ ہے وہ رکا ہے, میں اکیلا آگے نکلا ہوں. مصطفیٰ نے پلٹ کے دیکھا جبرائیل رکا ہوا ہے. ایک مرتبہ میرے نبی نے کہا جبرائیل ساتھ کیوں چھوڑ دیا, تم تو میرے ساتھی ہو, تم تو میرے ساتھ چل رہے تھے. کہا یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا, میری حد ختم ہو گئی. کہا مطلب کیا ہے؟ کہا یہاں تک میری حد ہے, آگے بطول کی حد ہے, اگر ایک قدم بھی آگے چلا میرے پر جل جائیں گے. ارے جس کے پر حد بطول میں جلے وہ جبرائیل ہے, وہ مریم کی سند قائم کر رہا ہے, اور جو آگے بڑھ جائے وہ مصطفیٰ ہے. وہ نالین پہنے وہاں چل رہے تھے, وہ نالین پہنے وہاں چل رہے تھے جہاں پر فرشتوں کے پر جل رہے تھے. کہا ایک قدم بھی اگر آگے بڑھا, کہا یہ میری حد ہے. سلامت رہو جبرائیل, تم پہ سلام, تم نے قیامت تک بتا دیا. مصطفیٰ کے ساتھ رہ کر بھی جو اپنی حد بھول جائے, شبیر بھائی, مصطفیٰ کے ساتھ رہ کر بھی جو اپنی, مصطفیٰ کہہ دیتے ارے ہم جو ہیں آ جاؤ ہم بچا لیں گے. جبرائیل نے کہا نہیں, اللہ نے حد, یہی تو کہا تھا قرآن میں. کیا کہا تھا اللہ نے سورہ نون والقلم میں؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ مُعْتَدٍ عَصِیمٍ. جو اپنی حد سے بڑھ جائے اللہ اسے نہیں بخشے گا. مسئلہ یہی ہے, اگر انسان اپنی حد میں رہتا, ہائے 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 ہائے, جبرائیل ہے وہ اس کی مریم کی سیادت کا اعلان جبرائیل کر رہا ہے, اور مریم کی سیادت کا اعلان جبرائیل نے کیا, اور فاطمہ کی سیادت وہ کر رہا ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نہیں بولتا, وہی بولتا ہے جو وہی بولتا ہے وہ. اور پھر اس کے بعد جو قیمتی, اگر دیکھیے بہت قیمتی بات, اور یہیں پہ مجلس ختم ہو جائے گی آج کی. اگرچہ سخنہائے گفتنی اتنے ہیں کہ گھنٹوں آپ مجلس پڑھوا لیجئے, لیکن یہاں میں تقریر روک دوں گا اس منزل پر تاکہ آپ کا وقت بھی زیادہ نہ لوں. اور قیمتی جملہ دیکھیے, اگر حدیث یہاں رک جاتی,
حدیث یہاں رک جاتی کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں وَأَمَّا ابنتی فاطمۃ فإنہا سیدۃ النساء العالمین، اگر حدیث یہاں رک جاتی تو مریم اور فاطمہ کی سیادت ایکول ہو جاتی۔ توجہ 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 سرکار توجہ، اگر حدیث یہاں رک جاتی تو دونوں کی سیادت برابر ہو جاتی۔ کمال دیکھیے، میرے پانچویں امام امام محمد باقر سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے مریم کی سیادت کا جب اعلان کیا، توجہ اس جملے پر، تقریر یہاں رک جائے گی اس کے فوراً سے بعد، جب اللہ نے بشارت بھائی طیب بھائی بہت توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، خدا آپ کو سلامت رکھے، اور خوبصورت سلام آپ پڑھنے لگیں، یقین کریں مولا آپ کی عبادتوں کو قبول کرے۔ یہ فروغ اعضاء والے جو ہیں نا، یہ ذاکرین میں اضافہ کر رہے ہیں، لوگوں کے کشکول بھر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، خدا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ بہرحال طیب بھائی کا خانوادہ تو پورا ہی ذاکرین کا خانوادہ، ان کے والد بزرگوار چلتے پھرتے ذکر تھے، آفتاب صاحب، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ یہاں مسجد یاسین میں جب بالکل کچا تھا تو آفتاب صاحب آ کے بیٹھ جاتے تھے، ہم ان کے گھٹنوں میں بیٹھ جاتے تھے، یقین جانیے وہ تھے، اور ان کے مولانا مرتضیٰ زیدی صاحب کے والد علی متقی صاحب جو یہاں رہتے تھے، وہ اور آپ کے ظفر عباس صاحب، یہ سارے یہاں آ کے بیٹھتے تھے، اور ہم جیسے افطار کے تقریباً سورج نہیں ڈھلتا تھا ہم آگے بیٹھ جاتے تو سارے بزرگ آ جاتے تھے، ہم نیچے بیٹھ جاتے تھے۔ بہت اس لیے کہتے ہیں دیکھیں بزرگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، جو کچھ کتاب سے نہیں ملتا وہ بزرگوں سے ملتا ہے، نعمت ہے، اور اب یہ نعمت کتنی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے، ڈھونڈے بزرگ نہیں مل رہے، اب آپ یقین کریں یہ اللہ کا عذاب ہے کہ ہم سے بزرگ کم ہو رہے ہیں، بزرگ تو نعمت ہے، انبیاء کی صورت میں بزرگ ہوتا ہے۔ جس خانوادے میں کوئی بزرگ ہے وہ اللہ کا شکر 2 رکعت نماز پڑھا کرے اس بات پر، پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے ایک بزرگ کو ہم پہ رکھا ہے۔ یقین جانیے یہ بہت بڑا اثاثہ ہے، خدا ان بزرگوں کو ہمارے سروں پہ، جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھئے کہ کیا گزرتی ہے، گھر میں باپ ہو نا صرف یوں کرتے ابا ہیں، یہ احساس بہت بڑا احساس ہے، خدا کی قسم نبوت کا احساس۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، وہاں بھی سیادت یہاں بھی سیادت، وہاں سیادت کا اعلان ایک فرشتے نے کیا، یہاں سیادت کا اعلان مصطفیٰ نے کیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ اگر حدیث یہاں رک جاتی اس منزل پر آ کر تو دونوں کی سیادت برابر ہو جاتی۔ 5ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ یہ مریم کی استفائیت میں اللہ نے 2 مرتبہ اعلان کیا، جب مریم کی سیادت و عصمت کا اعلان ہوا تو 2 مرتبہ لفظ استفائیت آیا۔ سنیے آیت، یا مریم ان اللہ اصطفاک، پھر اس کے بعد کہا وطہرک، پھر لفظ آیا وصطفاک، پہلے مرتبہ استفاک پھر وصطفاک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 5ویں امام نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب اللہ نے مریم کی استفائیت کا اعلان کیا تو کہا کہ ہم نے تمہیں عمران کی بیٹی بنا کر چنا، اور جب دوسری مرتبہ لفظ استفائیت آیا تو کہا عیسیٰ کی ماں بنایا۔ لیکن ایک پہلو پھر بھی کم ہے مریم کی زندگی میں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ اب کیوں نہیں ہوئی مریم کی شادی؟ توجہ توجہ توجہ، کیوں نہیں ہوئی مریم کی شادی؟ اس لیے حسن بھائی، اس لیے کہ اللہ کبھی کسی معصومہ کا عقد کسی غیر معصوم سے نہیں ہونے دیتا۔ دیکھیے معصوم اگر مرد ہے، اسے یاد رکھیے گا، محفوظ کریں نوجوان ان باتوں کو، بہت قیمتی باتیں کر رہا ہوں۔ معصوم اگر مرد ہے تو وہ غیر معصوم عورت سے عقد کر سکتا ہے، لیکن اگر معصومہ ہے، عورت ہے، تو وہ کسی غیر معصوم سے عقد نہیں کر سکتی۔ یہ سنت الہی ہے، یعنی معصومہ کی شادی کے لیے معصوم کا ہونا ضروری ہے۔ اب تاریخ پڑھیے، کتابیں پڑھیے، اور جا کے پوچھئے علماء سے
کہ جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی تھی، جناب مریم نے شادی کیوں نہیں کی تھی، تو تاریخ کی کتابیں اور علماء یہ بتائیں گے کہ جناب مریم کے زمانے میں کوئی معصوم نہیں تھا، بس ایک معصوم تھا اور وہ تھے جناب خضر، جو رشتے میں جناب مریم کے خالو تھے، خالو سے شادی ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے مریم کی شادی نہیں ہوئی، چونکہ کوئی کفر نہیں تھا۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا بھی کفر نہ ہوتا۔ لیکن ایک جملہ آپ سن لیجئے میرا، دیکھیے جناب مریم سلام اللہ علیہا اگرچہ شادی نہیں ہوئی مگر تعارف کیا کروایا، عیسیٰ کی ماں ہے، مگر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حسنین جیسے بیٹوں کی ماں ہے، علی جیسے انسان کی زوجہ ہیں، مصطفیٰ جیسے رسول کی بیٹی ہیں۔ لیکن جب فاطمہ نے خطبہ فتح دیا تو دربار میں یہ نہیں کہا یا ایھا الناس علموا، اے لوگوں مجھے پہچانو میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں مجھے پہچانو میں علی کی زوجہ ہوں، یہ نہیں کہا اے لوگوں مجھے پہچانو میں حسنین کی ماں ہوں۔ فاطمہ کہہ سکتی تھی مصطفیٰ کا بڑا شرف، علی کا بڑا شرف، حسنین کے بڑے شرف، لیکن جب فاطمہ نے خطبہ فتح دیا تو نہ مصطفیٰ کے ذریعے سے تعارف کروایا اپنا، نہ علی کے ذریعے سے تعارف کروایا اپنا، نہ حسنین جیسے بیٹوں کے ذریعے تعارف کروایا اپنا۔ کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ سلامت رہیں آپ۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں نہیں کہتی میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، یہ کیوں نہیں کہتی میں فاتح خیبر کی زوجہ ہوں، یہ کیوں نہیں کہتی میں قاتل مرحب و انتر کی زوجہ ہوں، یہ کیوں نہیں کہتی میں بستر شب ہجرت بستر رسول پر سونے والے علی کی زوجہ ہوں، یہ کیوں نہیں کہتی میں جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہوں۔ فاطمہ نے بتایا ارے کائنات کی واحد عورت ہوں جسے کسی مرد کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی قیمتی مجلس پڑھی ہے میں نے جی۔ دیکھیے آپ ہر عورت کو محسوس کریں اس جملے کو، ہر عورت کو کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو کم از کم 3 حوالوں کی ضرورت ہوتی ہے معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے۔ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے، 3 حوالے لازمی ہر عورت کو چاہیے، کس کی ماں ہے، کس کی بیٹی ہے، اور اگر 3 نہیں تو 2 حوالوں کی ضرورت رہتی ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی زوجہ ہے، کس کی ماں ہے۔ فاطمہ نے خطبہ فتح میں بتایا کائنات کی واحد بیوی ہوں، کائنات کی واحد عورت ہوں جو کسی مرد کے تعارف کی محتاج نہیں ہے، فاطمہ اپنا تعارف خود ہے۔ اس لیے اب اگر یہ جملہ کہوں تو کم نہ ہوگا، فاطمہ کے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں فضائل ایک طرف، یہ فضیلت ایک طرف کہ فاطمہ بس فاطمہ ہے۔ اچھا ایک جملہ یہ بی بی نے عطا کر دیا، یہ اور سن لیجئے۔ میں سیدہ سے کہوں یہ تعارف کیوں نہیں کرواتی کہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہو، یہ تعارف کیوں نہیں کرواتی کہ حلال مشکل کشا کی بھی زوجہ ہو، یہ تعارف کیوں نہیں کرواتی کہ جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہو، تو فاطمہ کہیں گی یہی تو بتانے آئی تھی، تم کیا سمجھ رہے ہو کھجوروں کے باغات لینے آئی ہوں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو
کہ میں کھجوروں کے باغات لینے آئی ہوں. میں کھجوروں کے باغات لینے نہیں آئی, میں دنیا کو بتانے یہی آئی ہوں کہ یہ جو میں نے تعارف کروایا ہے, میں اپنے باپ کے ذریعے سے تعارف کروایا, اگرچہ وہ رحمت للعالمین ہے, اپنے شوہر کے ذریعے سے تعارف نہیں کروایا, اگرچہ وہ حلال مشکل کشا ہے, اپنے بیٹوں کے ذریعے سے تعارف نہیں کروایا, اگرچہ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں, میں نے اپنا تعارف اپنے ذریعے سے کر کے بتایا کہ رسالت فاطمہ سے ہے, ولایت فاطمہ سے, امامت فاطمہ سے ہے. شکریہ, جیتے رہے آپ. بھائی یہی وجہ ہے اللہ کو جناب سیدہ کا یہی انداز تو پسند تھا کہ جو جب کسا میں تعارف کروایا ہے تو یہ نہیں کہا جب جبرائیل نے پوچھا ومن تحت الکسا, چادر کے نیچے کون ہے, تو اللہ بھی کہہ سکتا تھا مصطفیٰ ہے, علی ہے, حسنین ہے, مگر یہ نہیں کہا کہ ہم فاطمہ تو. اللہ نے بتا دیا ہم فاطمہ تو. کیا مطلب بھائی, اللہ سے پوچھو, باپ سے تعارف کروا پروردگار, باپ ہے چادر میں. محلے میں جائیے, کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیے, کون رہتا ہے, فلاں صاحبزادی رہتی ہیں, برابر والا ڈانٹ کے کہے گا شرم نہیں آتی. فطرت بتا رہا ہوں, اللہ نے مزاج کو بدل کے رکھ دیا. کیوں مزاج کیوں بدل دیا یہاں؟ مزاج تو یہ ہے کہ کسی کے دروازے پہ جائیے, فلاں صاحبزادی رہتی ہیں, فلاں محترمہ رہتی ہیں, برابر والا ڈانٹ کے کہے گا شرم نہیں آتی, باپ یا بھائی سے تعارف کرواؤ. اللہ نے نہ باپ سے تعارف کروایا, نہ شوہر سے تعارف کروایا, بل نہ بیٹوں سے تعارف کروایا, کہا ہم فاطمہ تو. پروردگار ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا بتانا چاہتا ہوں, محمد فاطمہ سے ہے, اگر فاطمہ راضی ہوگی تو محمد راضی ہوگا. اللہ نے بتایا مصطفیٰ کا اگر کوئی حوالہ ہے تو وہ فاطمہ ہے, علی کا اگر کوئی حوالہ ہے تو وہ فاطمہ ہے. بے شک. سادات اور غیر سادات یاد رکھیں, آپ کا اگر کوئی حوالہ ہے تو وہ فاطمہ ہے. دیکھیے سادات جتنے بیٹھے ہیں ان کا حوالہ اولاد ہیں فاطمہ کی, اور جو غیر سادات بیٹھے ہیں محب ہیں فاطمہ کے. حدیث قصہ پڑھیے, کس کے محب ہو؟ فاطمہ کے محب. بس اللہ کو فاطمہ کو شرمندہ نہ کر دینا. یہ سادات اور غیر سادات سب یہ یاد رکھیں, چونکہ فاطمہ کہتے ہیں جہنم سے چھڑانے والی کو. جب فاطمہ کہے نا اللہ سے میرے محب ہیں, تو اللہ پلٹ کے یہ نہ کہہ دے یہ جو شراب پیتے ہیں, کیا گزرے گی اس وقت فاطمہ کے دل پہ, یہ جو جھوٹ بولتے ہیں. یہ خیال رہے تھوڑا سا, یہ جو ایک دوسرے کا حق غصب کیے بیٹھے ہیں, یہ جو ایک دوسرے کو دبوچ رہے ہیں, ایک دوسرے کو بس ایسا نہ ہو جائے کہیں. بس اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے, پھر جنت آپ کی ہے, پھر سب کچھ آپ کا ہے, کوئی نہیں روک سکتا آپ کو جنت میں جانے سے. پھر فاطمہ فخر سے کہیں گی پروردگار یہ میرے ہیں. تو فاطمہ کا سر بلند کرنا ہے آپ کو. بس عزیزو, کیا تعارف کرواتے رہے پیغمبر, بتاتے رہے اسے پہچانو یہ میری بیٹی. خدیجہ سے جب آخری وقت آیا نا جناب خدیجہ کا بشارت, عجیب جملہ ہے مقتل کا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ عرب کی عرب پتی خاتون, جب آخری وقت آیا اتنی نحیف اور ضعیف ہو گئی تھی, عصا کے سہارے بھی خدیجہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی, بستر پہ لیٹی ہوئی تھی. تو مصطفیٰ گھر میں آئے, مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کچھ فضائل رہ گئے ہوں,
بس تقریر ختم ہو گئی، پھر کبھی سنا دیں گے۔ آ کے بیٹھ گئے خدیجہ کے سرہانے۔ خدیجہ کی آنکھیں ذوف کی وجہ سے بند تھیں۔ مصطفیٰ نے سر پہ ہاتھ دیا خدیجہ کے، جیسے ہی ہاتھ مصطفیٰ کا خدیجہ کے سر پہ آیا آنکھیں کھول لی اور ایک جملہ کہا خدیجہ میں مصطفیٰ ہوں۔ فخر سے کہا خدیجہ میں مصطفیٰ ہوں، کچھ کہنا ہے تو کہو مجھ سے، کوئی طلب کوئی آرزو، تمہارا بالکل آخری وقت ہے۔ معلوم ہے کیا آرزو کی خدیجہ نے؟ سرکار معاف کر دیجیے گا، خدیجہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور اپنے سینے پہ رکھ کے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری کوئی آرزو نہیں، بس ایک درخواست ہے آپ سے۔ کہا کیا؟ کہ اپنی امت سے یہ کہہ دینا میری بیٹی فاطمہ سے کوئی اونچی آواز میں ہو گئے مصائب، ہو گئے مصائب، قیامت آ گئی، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ارے سیدہ کی خدیجہ کی آرزو دیکھیں، خدیجہ اپنے آخری وقت میں ارے مصطفیٰ سے کہہ رہی اللہ جانے خدیجہ کو کس بات کا خجلہ تھا، اے میرے سرکار، اے میرے سرتاج، میں کچھ نہیں چاہتی، بس اتنا چاہتی ہوں کہ میری فاطمہ سے، میری بیٹی سے کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرے، میں سیدہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہوں اچھا ہوا سیدہ تم چلی گئی۔ ارے اونچی آواز میں بات کرنا تو دور، سیدہ کہتی رہی صبت علی المصائب۔ اللہ جانے کتنے گھنٹے بی بی دربار میں کھڑی رہی، نہیں معلوم۔ جو بی بی کبھی کھڑی رہنے کی عادی نہیں تھی، شہادت میں نے نہیں پڑھنی، صرف ایک منظر آپ کو دربار کا دکھا کے مجلس چھوڑ، یہ میرے بچے آ گئے ماتمداری کے لیے، اللہ انہیں سلامت رکھے، مولا ان جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ مصائب تو ہو گئے، آپ کی آنکھوں نے پانی برسا دیا۔ ارے آج کا پرسہ آپ کو معلوم ہے نا، ہر مجلس میں پرسہ سیدہ کو دیتے ہو اور کہتے ہو اے فاطمہ زہرا ہمارے آنسو قبول کر لے۔ آج فاطمہ زہرا، آج تو ایک زینب کو کہنا ہے شہزادی زینب تیری ماں کا پرسہ، مظلوم کربلا حسین کو پرسہ، حسن مجتبی اجرکم اللہ۔ کتنے گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، بشارت شہزادی، بشارت بھائی ہماری شہزادی بتاؤں، ارے پیروں پہ ورم آ گیا، ارے بیویوں کے جھرمٹ میں، عورتوں کے جھرمٹ میں حسن بھائی شہزادی نامحرموں کے مجمع میں کھڑی تھی، اور ایک مرتبہ جب سیدہ فاطمہ تھک گئی تو چچا محمدی کھڑے تھے، جناب فضہ کو قریب بلایا، جناب ام ایمن کو قریب بلا کے کہتی ہیں ذرا چچا سلمان سے اتنا کہو حاکم سے اتنی اجازت لے لے کچھ دیر کے لیے سیدہ بیٹھ جائے۔ شاباش شاباش، جو رونے کے لیے آئے ہیں اللہ آپ کے گریہ کو قبول کرے، جو نہیں رو رہے ہائے سیدہ کہہ دو، حسین تم سے راضی ہو جائے گا، زینب تم سے راضی ہو جائے گی، چچا سلمان ان سے اتنی اجازت لے لے۔ مجھے معلوم ہے معصوم بھائی دربار اپنا نہیں تھا، ماحول اپنا نہیں تھا، سیدہ اکیلی دربار میں کھڑی ہے، چچا سلمان مجھے معلوم ہے کہ یہ کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ تخت پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے، چچا سلمان ان سے اتنی اجازت لے لے کہ سیدہ زمین پر بیٹھ جائے۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب سلمان نے حاکم سے کہا میری بیوی تھک گئی ہے، کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے۔ معلوم ہے آپ کو کیا ہوا؟ میری تقریر کا آخری جملہ ہے، تم جیسے چاہے پرسہ دے لو۔ یہ آ گیا زمانے کا امام اپنی دادی کا پرسہ لینے کے لیے۔ ایک مرتبہ حاکم تخت سے اترا، ایک مرتبہ سلیمان کے قریب آیا، قریب آ کے کہتا ہے سلمان کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میری بیوی میری
شہزادی تھک گئی ہے، کچھ دیر کے لیے زمین پر بیٹھ جائے۔ حاکم مسکرا کے کہتا ہے سلمان اپنی شہزادی سے کہہ دے اب یہ دربار تیرے بابا کا نہیں ہے، ہمارا ہے۔ سیدہ کہتی ہیں اگر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے میں دربار سے واپس چلی جاؤں گی۔ آخری جملہ، میرا حق جو میرے بابا نے دیا تھا مجھے وہ تو دے دے۔ کہا تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ سیدہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ایک سند نکالی، ایک تحریر نکالی، فضا کو دی، فضا نے ام ایمن کو دی، ام ایمن نے سلمان کو دی، سلمان نے حاکم کو دی، حاکم نے سند دیکھی، ایک نے دوسرے کو دی، دوسرے نے تیسرے کو دی۔ دربار میں سند گھومتی رہی، لوگ ہنستے رہے، سیدہ روتی رہی۔ پورے دربار میں وہ سند پھرائی گئی، اور جب دوبارہ حاکم کے پاس آئی، حاکم نے پوچھا یہ کس کی تحریر ہے؟ کہا ہمیں نہیں معلوم یہ کس کی تحریر ہے۔ حاکم نے سند کے ٹکڑے کیے، سیدہ کی طرف اچھالے، سیدہ گرے ان ٹکڑوں پہ گری، اور گر کے ٹکڑے چنتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی بابا بابا زہرا کو پتہ چل گیا زہرا یتیم ہو۔ ماتم حسین۔